الرحمن الرحیم. صدر عالی مرتبت اور باب علم و دانش اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشو و نما. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور مذہب اسلام حریت، آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے ماحول کا علم بردار ہے. دراصل ماحول ایک ٹکسال ہے جو بچے کو مخصوص شکل میں ڈھال کر معاشرے کے سپرد کر دیتا ہے. جناب صدر باشعور قومیں نسل نو کو شریفانہ اور آزادانہ ماحول مہیا کرتی ہیں. ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شرافت اور متانت کا پیکر ہوتے ہیں. وہ سردار ہو کر بھی قوم کا خادم کہلانا پسند کرتے ہیں. ابلیسی ماحول بچے کو متکبر اور خود غرض بنا دیتا ہے. خود غرضانہ اور غلامانہ ماحول میں نشو و نما پانے والے بچے غیرت و حمیت سے عاری رہ جاتے ہیں اور موقع ملے تو ڈالر لے کر قوم کی عزت و ناموس کو سرعام نیلام کر دیتے ہیں. نابینا جنم لیتے ہیں اس قوم کے بچے جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں. صدر گرامی قدر باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ معاشرے کفر کے ماحول میں تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہتے. ظلم کا نمونہ فرعون تھا، مٹ گیا. دہشت کا نشان نمرود تھا، غرق ہو گیا. جہالت کا داعی ابو جہل تھا، قصہ پارینہ بن گیا. اور بربریت کی داستان رسید تھا، لعنتی ہو گیا. سامعین محترم، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کے جوہر کو دبا دیتا ہے. غیر متوازن ماحول بربریت کو ہوا دیتا ہے. جناب صدر، موجودہ ماحول میں پلنے والے پاکستانی بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نام نہاد روشن خیالی کے روپ میں مہنگائی کا فروغ کیوں مل رہا ہے؟ شاہراہیں دھوئیں سے آلودہ کیوں ہیں؟ گلیاں گفتہ غبار سے اٹی کیوں ہیں؟ مفلس کے گھر میں اندھیرے کیوں ہیں؟ ہر طرف لاقانونیت کے ڈیرے کیوں ہیں؟ ملک کا آئین تار تار کیوں ہے؟ اور انصاف دینے والا چیف جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہے؟ معزز سامعین، والدین کے طور طریقے، اساتذہ کے سلیقے، افراد خانہ کی گفتار، بڑے بڑے رہنماؤں کا کردار، یہ سب مل کر معاشرے کا ماحول ترتیب دیتے ہیں. مائیں اگر بچے کو سچ کا درس دے تو بڑے ہو کر عبد القادر جیلانی کہلاتے ہیں. میر حسن جیسے اساتذہ کے نقشے پا سے اقبال بنتے ہیں. اصول پرستی اور انصاف پسندی گھٹی میں ملے تو قائد اعظم بنتے ہیں. یاد رکھیے، بڑا گندا گھرانوں کے دالانوں سے رشتی والا ان تو برآمد ہو سکتے ہیں، کبھی روح اللہ خمینی نہیں مل سکتے. اور غلامانہ معاشروں کی کوکھ سے ننگے ملت، ننگے دین میر جعفر اور میر صادق تو جنم لے سکتے ہیں، کبھی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتے. صدر ذی وقار، ہر انسان مرکب ہے جسم اور روح کا. صرف جسم کی نشو و نما حیوانیت پیدا کرتی ہے جبکہ روحانی فضا اسے انسانی قدروں سے آراستہ کرتی ہے. حیوانیت کے ماحول میں سے بیکا ولی، ہٹلر اور ہلاک خوان جیسے مکروہ شخص نکلتے ہیں. روح پرور فضاؤں میں حضرت بلال، حیدر کرار اور محمد بن قاسم پروان چڑھتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آؤ اصول طے کر لیں کہ عیارانہ ماحول کو سچائی اور ایمانت داری میں بدل دینا ہے. نفرت کی زنجیریں توڑ کر انسان کو محبت کی مالا میں پرونا ہے. کانٹوں کی تہیں ہٹا کر پھولوں کی سیج کو بچھانا ہے. فرقہ پرستی کے عفریت کو پوری قوت سے کچل دینا ہے. روشن خیالی کی بجائے روشن ضمیری کا ماحول اپنانا ہے. مجھے یقین ہے کہ پاک و پاکیزہ ماحول سے ہی اقبال کے شاہین جنم لیں گے. اسی ماحول سے اصول پرست قائد نکلیں گے اور اسی ماحول سے قوم کو محسن پاکستان قدیر خان ملیں گے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان پائندہ باد.
فضائے بر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار بھی. صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی اور عزیز نونہالو، السلام علیکم. سب شکر رب کائنات کا کہ جس نے مجھے سعادت بخشی اس راز سے پردہ اٹھانے کی، پنہاں ہے جس میں رونق زمانے کی، وابستہ ہے جس سے قوموں کا عروج و اقبال، پیوستہ ہے جس سے ہر شجر کی بہار. میری مراد وہ ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے جس میں بچے فرمان چڑھ کر قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں. جناب محترم، کسی بھی بچے کی نشو و نما کے لیے مہیا کیا گیا اس کا فطری ماحول، اس کی تعمیر سیرت، تکمیل شخصیت، عزت و شرافت، سعادت و نجابت اور قومی عروج کا ضامن ہوتا ہے. گویا قوموں کے بگڑنے یا سنورنے کا انحصار اس ماحول پر ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو مہیا کرتی ہے. ماحول پھولوں کا ہو تو خوشبو پھیلے، ماحول کانٹوں کا ہو تو کدورت پھیلے. ماحول